بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مشکلات میں چھپے ہوئے مواقع کبھی کبھار نا ہم ان چیز کو فالو نہیں کرتے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جیسچر کر کے بتا رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ اشارے کرتی ہے، لیکن ہم اس ذات کے اشارے کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہمیں اشارہ کیا دے رہی ہے۔ کہ کبھی کبھار انسان کے لیے اللہ پاک کی ذات ایسے مطلب چیزوں کے اندر خزانے کو ڈیولپ کر دیتی ہے جس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارا وہیں پہ گمان جاتا ہے، ہم ہمت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس بات پر ایک کہانی ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے رستے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھوا دیا۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اس پتھر کو کون ہٹائے گا، کون نہیں ہٹائے گا۔ جب وہ پتھر کو بادشاہ سلامت رستے پہ رکھوا دیتے ہیں، بہت بڑا اور ہیوی قسم کا پتھر ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ لوگ رستے کی رکاوٹ کو لیکن محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس پتھر کو کوئی شخص بھی، حتیٰ کہ اس رستے پر گزرنے والے بہت بڑے تاجر، راہ گزر اور بڑے بڑے لوگ اس پتھر کو ہٹائے بنا گزر جاتے تھے۔ کوئی پتھر کے اوپر سے گزر جاتا تھا، کوئی پتھر کے ساتھ والے رستے کو اختیار کر کے نکل جاتا تھا، لیکن پتھر کو کوئی ہٹاتا نہیں تھا۔ اور اس چیز کو بادشاہ اپنے سلطنت کے ایک دریچے سے اور دریچے کے اندر سے وہ دیکھا کرتا تھا کہ کون ایسا شخص آئے گا جو اس پتھر کو ہٹائے گا، لیکن سارے گزر جاتے، اس پتھر کو کوئی ہٹاتا نہ۔ بادشاہ یہ دیکھتا رہتا۔ ایک دن ایک کسان کا جو کہ اپنی سبزیوں کو لے کر کے سبز منڈی کی طرف جا رہا تھا، تو وہ اس پتھر کے پاس پہنچا۔ جب پتھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ یہاں تو رستہ نہیں ہے کسی طرف گزرنے کا، تو کہاں سے گزروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس پتھر کو ہٹانے کی فل کوشش کی، لیکن وہ پتھر اتنا ہیوی تھا، اتنا بھاری تھا کہ اس پتھر کو وہ دھکیل نہ سکا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے اس کو ہٹانے کا جتن کر لیا اور فل اپنے مائنڈ کے اندر کہ اس کو ہٹانا ہے تو وہ اس کو ہٹا کر رہے گا۔ لیکن بہرحال وہ کافی تگ و دود کوشش کرنے کے بعد اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب پتھر کو ہٹا دیتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ پتھر کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ اس تھیلی کو پکڑتا ہے تو تھیلی کو کھولتا ہے تو اس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، اور اس تھیلی کے اندر سے ایک بادشاہ کا لکھا ہوا لیٹر ملتا ہے۔ اس لیٹر پہ، اس خط پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کا انعام ہے جو اس پتھر کو ہٹائے گا، یہ اس کے لیے انعام چھپا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مثبت سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ کسان وہ بہتر اس چیز کو جانتا تھا کہ اس چیز کو کیسے ہٹائے گا اور اس کو انعام کیسے ملے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے رکاوٹوں کے نیچے کافی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، اللہ پاک کی ذات ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ اشارے کرتی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جا کے ہمارے لیے مختلف طریقوں سے اشارے کر رہی ہے کہ ہم کہیں جائیں اور کام کریں اپنا۔ اگر آپ سخت محنت ہارڈ ورک کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں، ہر چیز کا شارٹ کٹ جو ہے نا وہ سخت محنت ہے۔ ہر چیز کا شارٹ کٹ، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو محنت نہ کی ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ ہر ایک کو ان پتھریلے پتھروں پر چلنا پڑتا ہے، وہ پتھریلے جو پتھر ہیں حتیٰ کہ اس کے پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں، اس کے پاؤں سے خون بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے اتنا شدید زخمی کر دیتا ہے کہ اس پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان کانٹوں پر، وہ کانٹے بھی اس کے جسم سے آر پار ہوتے ہیں، ان کانٹوں پر بھی چلنا پڑتا ہے، اور ان مصیبتوں کو پار کر کے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان اب زندگی میں کسی کی لائف کی سٹوری کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ راستے کی مشکلات کو، راستے کی اوبسٹیکلز کو، رکاوٹوں کو، بیریئر کو یعنی ان سے فیس کر کے نہ نکلا ہو۔ وہ انسان ہی نہیں ہے اگر ان چیزوں کو فیس ہی نہ کرتا ہو۔ اس کو ٹینشنیں آتی ہیں
رکاوٹیں آتی ہیں، کرائسز آتی ہیں، پینز آتے ہیں، تو ان چیزوں کو وہ فیس کر کے اگر آگے نکلتا ہے تو کامیاب وہی شخص ہوتا ہے. جو نہیں ان چیزوں کو فیس کرتے وہ ناکام ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر طرف ہمارے لیے ایک اشارہ ہے. ہم جہاں بھی کام کرنے کے لیے جائیں اللہ پاک ذات نے وہاں خزانہ رکھا ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم اس چیز کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے اس کمفرٹ زون سے نکل کر کے. ہمیں اللہ پاک نے ہر ایک جگہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے لیے خزانہ چھپایا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو لینا ہی نہیں چاہتے، ریسیو ہی نہیں کرنا چاہتے، حاصل ہی نہیں ہم کرنا چاہتے اس چیز کو. تو اس کہانی سے آئی ہوپ کہ آپ کو کافی سبق ملے گا. تو میں اپنی ہر ویڈیوز کے اندر میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہمبل ریکویسٹڈ ہے ان سارے بہن بھائیوں سے، والدین سے، ماؤں سے، جو کہ فادرز ہیں ان سے، کہ ہر گاؤں کے اندر، اب تو سٹیز کے اندر بھی آ رہا ہے، فلڈ آیا ہوا ہے، جس کی بدولت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے ذات کے ہاں سجدہ ریز ہو کر اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. اور یہ جو ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی ہے جس سے ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اللہ پاک کی ذات اس سے دور لے جائے، اسے اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے، اور مزید نقصان ہونے سے اللہ پاک کی ذات ہمیں بچا لے. یہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کا سبب ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے، ہمارے جسم کا کیے ہوئے یہ سارے گناہ ہیں جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے پرفارم کر کے اللہ پاک کی ذات ان گناہوں کو پھر ہمارے اوپر عذاب بنا کر مسلط کر رہا ہے. بھائیو التجا ہے 5 وقت کے نمازی بن جو، نماز کو اپنا لو. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ پاک کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم بھی محسوس کریں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں دین کے اندر، ہمیں دین کی تبلیغ لوگوں کو کرنی چاہیے، اور ہمیں دین کے اندر داخل ہو جانا چاہیے پورے کے پورے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.